قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں ہیں، اس پر تبصرہ، کچھ وائرل ویڈیوز رکھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح داڑھی رکھنے پر ایک پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ اتر پردیش سے آ رہی خبر ہے۔ لو جہاد کا مردہ اکھاڑنے پر ریکھا شرما کس طرح پھنس گئی ہیں، اس پر بھی تبصرہ ہوگا۔ جنسی استحصال معاملے میں بی جے پی کے رہنما اور اس کی بیوی کو عدالتی نوٹس جاری ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ جامعہ نگر کے سرکاری اسکول کی 23 طالبات نے کس طرح نیٹ کوالیفائی کیا اور کس طرح نام روشن کیا، وہ بھی بتائیں گے۔ ادھر ترکی نے آذربائیجان سے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو فوجیوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ کیا سعودی عرب میں واقعی ترک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا سرکار کی جانب سے ہے یا پھر جو ہے شاہی فرمان ہے یا عوام کی جانب سے، اس پر بھی بات ہوگی۔ امریکی اور روسی خلابازوں کی 6 ماہ بعد خلا سے واپسی آ رہی ہے۔ شہنواز جو بی جے پی کے ہیں، اس کے اور دیگر 2 افراد کو جو اہم ترین لیڈر مانے جا رہے ہیں، ان کو کورونا وائرس ہونے کی بات آ رہی ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کس کے لیے فنڈ رائز کر رہے ہیں، اور ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں تفصیلات بھی رکھی تھی۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے عصبیت کی، کہ کس طرح اس وقت جو ہے ہر محکمے میں مسلمانوں کو لے کر کے کس طرح کی جو ہے سوچ پنپ رہی ہے۔ اتر پردیش میں ایک پولیس اہلکار کو صرف اس لیے ملازمت سے معطل کر دیا گیا کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق سب انسپکٹر انتشار علی کو بغیر اجازت داڑھی رکھنے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا اور پولیس لائنز بھیج دیا گیا ہے۔ انتشار علی کو داڑھی ہٹانے کے لیے 3 بار تنبیہ کی گئی تھی اور داڑھی بڑھانے کو لے کر اجازت لینے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انتشار علی نے اس سلسلے میں اجازت نہیں لی اور داڑھی کو بڑھانا جاری رکھا۔ باغپت کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ایس پی ابھیشیک سنگھ کا کہنا ہے کہ پولیس مینول کے مطابق صرف سکھوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ دیگر سبھی پولیس اہلکاروں کو چہرہ صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ ایس پی نے کہا کہ اگر کوئی پولیس اہلکار داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کی اجازت لینی ہوگی۔ انتشار علی سے بار بار اجازت کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور بغیر اجازت کے داڑھی رکھ لی ہے، اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ انتشار علی پولیس فورس میں سب انسپکٹر کے طور پر شامل ہوئے اور گزشتہ 3 سالوں سے باغپت میں تعینات تھے۔ جب میڈیا نے ان سے داڑھی رکھنے سے متعلق اجازت نامہ طلب نہ کیے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے داڑھی رکھنے کی اجازت مانگی تھی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زبردستی ان پر الزام عائد کیے جا رہے ہیں کہ جو ہے اجازت طلب نہیں کی گئی، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ اجازت لی گئی تھی، پوچھی گئی تھی، لیکن ان کو کوئی جواب موصول نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے داڑھی بڑھانا شروع کیا اور اسی کو بہانہ بنا کر کے ان کو اس وقت معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین جب یہ خبر سامنے آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ داڑھی رکھنے والے تو عام طور پہ آج کل ہمارے پی ایم نریندر مودی صاحب بھی رکھ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا میں بوال مچ گیا۔ کہا کہ اگر یہ داڑھی رکھنا غلط ہے تو پھر ادھر کی داڑھی رکھنا بھی، ان کا بھی داڑھی رکھنا غلط ہے۔ اس طرح کی جو ہے تبصرے سوشل میڈیا پر ایک ساتھ تصویر شائع کر کے بھی شائع ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان ہے اور بات کرنے کی آزادی ہے اور ہر ایک آدمی الگ الگ اینگل سے دیکھتا ہے، ہر ایک آدمی کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی خبریں سامنے آئیں تو پھر پی ایم مودی کی بھی اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ داڑھی غلط ہے تو یہ داڑھی رکھنا بھی غلط ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے اس وقت سوشل میڈیا میں تبصرے بڑے زور و شوروں سے چل رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ریکھا شرما کی، اور یہ اچانک کیوں سرخیوں میں آ گئی، اس کی وجوہات ہیں۔ قومی خواتین کمیشن کی سربراہ ریکھا شرما مہاراشٹر کے گورنر سے ملاقات کے دوران لو جہاد کا مردہ اکھاڑنے کی وجہ سے تنازعات میں گر گئے۔ ان کے کچھ مبینہ پرانے ٹویٹس بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ خواتین کمیشن سے انہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل منگل کو اس نے مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے ملاقات کی۔ قومی خواتین کمیشن کے مطابق اس دوران اس نے گورنر سے ریاست کے کووڈ مراکز میں خواتین مریضوں کی عصمت دری اور چھیڑ چھاڑ، ون اسٹاپ سینٹروں کی ناکامی اور لو جہاد کے معاملات میں اضافے پر بات کی۔ کمیشن کی ایک ریلیز کے مطابق ریکھا شرما نے گورنر سے کہا کہ مہاراشٹر میں لو جہاد کے معاملے بڑھ رہے ہیں۔ بات چیت میں انہوں نے باہمی رضامندی سے 2 الگ الگ مذاہب کے لوگوں کی شادی اور لو جہاد کے مابین فرق کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔
یہاں تنازع اس بات پر کھڑا ہوا کہ انہوں نے لو جہاد کی اصطلاح استعمال کی۔ دراصل مرکز کی مودی حکومت فروری میں خود پارلیمنٹ میں کہہ چکی ہے کہ موجودہ قوانین میں لو جہاد کی اصطلاح کی تعریف نہیں ہے اور کسی بھی مرکزی ایجنسی نے اس سے متعلق کیس کی اطلاع نہیں دی ہے۔ پارلیمنٹ میں تحریری سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا حکومت کے علم میں ہے کہ کیرلا ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لو جہاد کسی چیز کو کہا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں 4 فروری 2020 کو امور داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے کہا تھا کہ لو جہاد لفظ کی موجودہ قوانین کے تحت تعریف نہیں کی گئی ہے۔ لو جہاد کا کوئی معاملہ کسی بھی مرکزی ایجنسی نے رپورٹ نہیں کیا۔ اس دوران حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئین نے سبھی کو کسی بھی مذہب کو اپنانے اور اس کی تشہیر کرنے کی آزادی دی ہے۔ حالانکہ کئی دائیں بازو کی گروہ ہندو لڑکے مسلمان لڑکے کے مابین شادی کے لیے لو جہاد کے لفظ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو ہر چیز کو جہاد سے جوڑا جانے لگا۔ آپ نے کورونا وائرس کے درمیان میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وائرس جب پھیلا تو وائرس جہاد کہا گیا، نہ جانے کس طرح کی چیزیں پیش کی گئی۔ یہ تو یہاں کی ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی بات ہے۔ ہوشیاری کے سلسلے میں حال ہی میں آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے کس طرح سے ادھو ٹھاکرے کو پوچھا تھا کہ کیا تم سیکولر ہو گئے ہو۔ اب جب ان سے ملاقات کی لی گئی ہے تو ان کی ذہنی عصبیت تو سامنے آ ہی چکی تھی۔ اب ریکھا شرما، اس کے نام کے سامنے شرما جب لگا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی کس طرح کی عصبیت اپنے ذہنوں میں رکھتی ہوگی اپنے اور سماج کے اونچائی کو لیتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے تو انہوں نے بھی اسی طرح کا زہر اگلنے کی کوشش کی۔ اور دونوں جو لوگ اس وقت ہیں انہوں نے جو ہے صاف طور پر اپنے عصبیت کا سامنے رکھا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا اور خبر سامنے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ اب لگاتار ٹویٹر میں ان کی کھنچائی ہونے لگی ہے اور ان کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے ریکھا شرما کو لے کر کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ جواب دیتے دیتے تھک رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج کل آپ کو یہ بات کہہ کر کہ اسی طرح بچ نہیں پاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس وقت اس قدر سرگرم لوگ ہیں کہ آپ کوئی بھی بیان ہوتے ہیں تو آپ کی کھنچائی وہاں ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نہ کرکٹرز کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بالی ووڈ کو، نہ نیتاؤں کو، کسی بھی بڑے عہدے پر فائز کوئی بھی ہو، اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی جو متنازع بیان ہوتا ہے وہ سامنے لاتا ہے تو پھر اس کو آڑے ہاتھوں لینے والے سوشل میڈیا میں تیار بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی کا شکار اس وقت جو ہے ریکھا شرما بھی ہوئی ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بی جے پی رہنما اور اس کی بیوی کو کیوں نوٹس بھیجا گیا۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ریاست کے جنسی استحصال کے مشہور معاملے کی تفتیش مرکزی جانچ بیورو CBI سے کروائے جانے سے متعلق ملزم بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی مہیش نیگی اور اس کی بیوی ریتا نیگی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جنسی استحصال کی متاثرہ کی جانب سے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر کے رپورٹ میں CBI تفتیش کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس معاملے کی تفتیش میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور درست ڈھنگ سے تحقیقات نہیں ہو رہی ہے۔ عرضی گزار کی وکیل اوتار سنگھ راوت نے بتایا کہ عدالت نے ملزم رکن اسمبلی اور اس کی بیوی کو نوٹس جاری کیا اور معاملے کی اگلی سنوائی کے لیے 10 نومبر کی تاریخ مقرر کی۔ جنسی استحصال کے معاملے میں بی جے پی کے رہنما مہیش نیگی اور ان کی اہلیہ کو ہائی کورٹ سے پہلی راحت ملی ہوئی ہے۔ عدالت نے ان کی گرفتاری پر اسٹے برقرار رکھا ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی کی جانب سے ان کے خلاف FIR کو رد کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہی نہیں، جنسی استحصال کی متاثرہ کو بھی راحت ملی اور عدالت نے متاثرہ کی گرفتاری پر بھی اسٹے لگا دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک دوسرے پر جو ہے الزامات کی وجہ سے یہ معاملہ بہت لمبا چل رہا ہے۔ اب چونکہ نوٹس جاری ہوئی ہے اور ملزم کا تعلق جو ہے بی جے پی سے ہونے کی وجہ سے بھی اس وقت، چونکہ اس طرح کے معاملات اکثر بی جے پی کے لیڈران یا پھر اس کے کارکنان یا کارکنان کے دوست یا اراکین اسمبلی کے دوست یا ان کے حوالی اس طرح کے معاملات میں پھنستے جا رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی سرخیاں بہت زیادہ اس وقت خبروں میں شائع ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں جامعہ نگر کے سرکاری اسکول کی 23 طالبات نے کس طرح سے نام روشن کیا اور نیٹ امتحانات میں کوالیفائی کر لیا۔ ناظرین گرامی، پورے ملک میں پہلی رینک حاصل کرنے والے ریاست اڑیسہ کے عارف شہاب کا نام سبھی سنا، لیکن کچھ طلباء و طالبات ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکاری کی تعلیم اور تمام مخالف حالات کے امتحان پاس کیا۔ دہلی کے گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول نور نگر کی بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ یہاں کی 23 طالبات نے نیٹ امتحان پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم منیش سسودیا نے نور نگر اسکول کی کامیابی کو لے کر ٹویٹ بھی کیا اور ان تمام طلباء و طالبات کو مبارکبادی بھی دی، لیکن متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات اب دہلی سرکار سے اسکالرشپ تعلیم میں مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ کامیاب ہونے والی طالبات میں سے ایک طالبہ اریبا نعیم ہے۔ اریبا نے 209 یعنی 209 نمبر حاصل کر کے نیٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ اریبا کے والد نعیم اور والدہ بہت خوش ہیں۔ نعیم اپنی
خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی بہت کچھ آگے بڑھے اور بڑھے، لیکن نیٹ میں اس طرح کی رینکنگ نہیں آئی جس طرح کی ہم چاہتے تھے۔ گھر کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ پرائیویٹ کالج کے بارے میں سوچ سکیں۔ اس طرح بشرا مدحت نے حاصل کیے 275 نمبر۔ اس کے علاوہ ناظرین، نور اسکول کی کامیاب طالبہ بشرا جو پاس کے علاقے ابوالفضل میں رہتی ہے، اس نے بھی 275 نمبر حاصل کیے نیٹ میں، اور والد آفتاب عالم جماعت اسلامی ہند میں کام کرتے ہیں۔ میرے ناظرین، لمبی رپورٹ ہے، بہت ساری طلبہ و طالبات ہیں۔ اب ان کا جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ اگلی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری اسکول میں پڑھنے والے اور اس طرح چھوٹے موٹے والدین کاروبار کرنے والے یا نوکریاں کرنے والوں کو وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو تعلیم کے اخراج ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ مختلف تنظیمیں جو اس وقت دلی میں پائی جاتی ہیں، ان کی توجہ ان طالبات کی جانب ہونا بہت ضروری ہے۔ وحکیف ادارہ سیدھی بات بھی ان طالبات کے خدمت میں اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے اور انشاءاللہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہے، امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ترکی کی۔ ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور آرمینیا پر آذری سرزمین پر قبضے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان انقرہ سے فوجی مدد کی درخواست کرتا ہے تو ترکی اپنے فوجی بھیجنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ آذربائیجان کو فوجی مدد کی یقین دہانی ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے کرائی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ ابھی تک باکو حکومت نے ایسی کوئی درخواست انہیں نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ آذربائیجان اور ناگورنو قراباق کے آرمینیائی نسل کی انتظامیہ کے تحت فوج کے درمیان 27 ستمبر سے ابھی تک لڑائی جاری ہے۔ اس میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں دونوں طرف کے، لیکن لگاتار آذربائیجان کی فوج آرمینیا کی زیر قبضہ مسلمانوں کے علاقوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور بہت سارے علاقوں میں اس وقت اذان بھی گونج اٹھی ہے۔ ناظرین، آئیے کچھ اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تصویریں آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کے ہیں، اور ترکی اس وقت جو ہے نہ صرف طیارے بنا رہا ہے بلکہ اب وہ فروخت بھی کر رہا ہے۔ ترکی کے آق سنگر ڈرون طیارے کے 49 گھنٹے کامیاب پرواز کے بعد وہ واپس اپنی جگہ آ لیا ہے۔ بھاری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے حامل اس ڈرون طیارے کا ہدف 40,000 فٹ کی بلندی پر طویل مدت تک پرواز کرتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کی دفاعی صنعت کی مضبوطی کے لیے ان ڈرون طیاروں کی تیاری میں خصوصی دلچسپی لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی اپنے ہتھیارات کو دوسرے ممالک کو بیچنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے۔ یوکرین نیوی کے سربراہ ایڈمرل اولیکسی کو اس میں دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں، نیس پاپا نے ڈرون طیارے تیار کرنے والی ترک کمپنی بائیکار کے ہیڈ آفس اور پروڈکشن سینٹر کا دورہ کیا۔ یہ تصاویر ہیں۔ کمپنی کے تیار کردہ ڈرون طیاروں نے شام، عراق، لیبیا کے بعد آذربائیجان میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، اور کئی ممالک اب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو جو ہے دیکھیں، ان کو خریدنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ہے اس وقت ڈرون طیارے بنانے میں ماہر ہو چکا ہے اور دفاعی تمام کے تمام ہتھیارات بنا کر کے دوسرے ممالک کو بھی فروخت کرنے کے لائق بن چکا ہے، جو ترکی کی ایک بہت بڑی ترقیات ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ کیا عراق میں واقعی ترکی کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ اگر بائیکاٹ چل رہا ہے تو کیا عوام نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے یا پھر یہاں کی سرکار؟ جی ہاں، سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں سرد مہری کے باعث سعودی عرب میں ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی عرب کے کئی بڑے اسٹورز ترکی میں بنی مصنوعات مثلا کافی، چاکلیٹس، سبزیوں کے اچار، چیز اور اس نوعیت کی دیگر اشیاء ہٹا رہے ہیں۔ ترک صنعت کار اور ایکسپورٹرز یہ شکایت کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے کسٹم حکام ان کے سامان کی کلیئرنس میں تاخیر کرتے ہیں، جس سے عالمی سطح پر اشیاء کی ترسیل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ رواں ہفتے سعودی عرب کے چیمبر آف کامرس نے ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی، جس کے بعد سعودی عرب کے بڑے اسٹورز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ترک مصنوعات اسٹور سے ہٹانے کے علاوہ اب درآمد بھی نہیں کریں گے۔ AFP کے مطابق ریاض کے ایک بڑے سپر اسٹورز میں عملہ ترک مصنوعات ریک سے ہٹاتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، یہ مہم مقامی تاجروں اور دیگر طبقات نے اپنے طور پر چلا رکھی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سیاست پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تاہم 2018 میں استنبول کے سفارت خانے میں مبینہ طور پر سعودی ایجنٹس کے ہاتھوں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے مبینہ قتل کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پائی گئی ہے اور بہت زیادہ کشیدگی ہوئی۔ لیبیا، عراق، شام اور ایران کے ساتھ تعلقات کے معاملات پر بھی دونوں ملکوں کا الگ نقطہ نظر ہے۔
جبکہ قطر جیسے ملک جس کی سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ملکوں نے 3 سال معاشی ناطقہ بندی کی، اس کے ساتھ بھی ترکی کے اچھے تعلقات ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سعودی قوم پرستوں کی جانب سے لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ ترکی میں سیاحت کے لیے نہ جائیں اور نہ ہی وہاں جائیداد خریدیں۔ بہرکیف ناظرین، سعودی اور ترکی مابین جس دوری کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں صاف طور پر واضح ہے کہ وہ کیوں ہے، جس لیے کہ جو ہے ترکی صاف انداز میں جو ہے اسرائیل کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، امریکہ بھی آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ ممالک جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں وہ اس کے سامنے جھکنے کا نام نہیں لیتا۔ دیگر ممالک کے بارے میں ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو رہے ہیں، اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے الگ الگ انداز میں تبصرے آ رہے ہیں، اور سعودی عرب میں جو اس وقت مصنوعات کی ترک مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے وہ سرکاری سطح پر نہیں ہے، البتہ جو ہے عوام اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ یہ سعودی کا بیان ہے۔ ناظرین، آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں کہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے چل رہی مہم جوئی کے درمیان کورونا کا بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جہاں سابق وزیر اور بی جے پی رہنما شہنواز حسین کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی، وہیں جمعرات کے روز بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سشیل مودی کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ سشیل مودی نے ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی، انہیں علاج کے لیے پٹنہ کی ایمس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ سشیل کمار مودی نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ کورونا وائرس سے مثبت پائے گئے، تاہم وہ ٹھیک ہیں، لیکن 2 دنوں سے بدن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے چیک اپ کیا تو ان کو جو ہے کورونا مثبت پایا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بہار میں سشیل مودی سے قبل بی جے پی کے دیگر لیڈران بھی کورونا کی زد میں آ چکے ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان اور سابق مرکزی وزیر شہنواز حسین گزشتہ روز کورونا مثبت پائے گئے تھے۔ بہرکیف ناظرین، کورونا کی یہ وبا تو عام طور پر پھیلی رہی ہے، اور ایسے حالات میں بڑے بڑے لیڈران جب اس وبا کے زد میں آ جاتے ہیں تو پھر سرخیاں بن جاتی ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت